بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قریب امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین شریف کے بعد آپ کی خلافت کا دور شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جنگ کی۔ ہر صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں تو حضور کا فرمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اپنی مال اور اپنے قوموں کو ہم سے وہ محفوظ کر دیتے ہیں، ہم سے جانے نہیں دیے ہیں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ پھر ان صحابہ نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ اللہ کریم جل وعلا نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیما حق کے لیے بول دیا تو اس کے لیے کوئی ٹھیک فرمائے گا۔ اور زکوٰۃ نماز کی طرح لازم اور ضروری ہے، ادائیگی بھی اسی طرح فرضیت بھی اسی طرح۔ اللہ کے متحدین نے یہاں پہلے نماز کا ذکر کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں یہی انداز ہے، نماز قائم کرنے کا تو ساتھ کے بعد ادا کرنے کا حکم، اس سے بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا ہے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، یہ عام ضابطہ عام قانون ارشاد کر رہے ہیں کہ اپنے نفع کے لیے اپنے فائدہ کے لیے جو بھلائی بھی تو زندگی میں کرو، جو آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجنے کا مطلب زندگی میں نہیں کرو، مرنے سے پہلے آخرت کے کامیابی کے لیے آخرت میں اپنا اجر و ثواب کا ذخیرہ کرنے کے لیے جو بھی نیکی بڑائی کرو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، میں خیر یہاں کوئی حد نہیں ہو پائی کہ کس نوعیت کی نیکی ہو، جو بھی نیکی تم کر لو زندگی میں جو ایک آواز اللہ کریم کے علاوہ کی رضا کی خاطر، بعض اس کی رضا کی خاطر اخلاص پر کرتے ہیں جو کرو گے تو تجدو عند اللہ، اس کا جو ثواب اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کا تمہیں صلہ ملے گا، محروم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ وعدہ وسیع، اللہ کریم جل وعلا کی بات تمہارے سارے اعمال کو دیکھا، کوئی چھوٹا بڑا عمل کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی تم کرو گے اللہ کریم جل وعلا جب اس سے باخبر ہے تو تمہارے اخلاص پر مبنی کیے گئے عمل ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کیسے جب عمل اللہ کے لیے نہیں کیے گئے پھر فائدہ نہیں ہے اس کا، پھر تو وہ رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیا ہی ہے نہ کرنا تو نہ کرنا کیا ہی نہیں، لیکن اللہ کے لیے نہ کرے تو پھر ذلت و رسوائی اور خاری کا ثواب بھی وہ بن جائے گا۔ اس لیے جو کرو اللہ کریم جل وعلا کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے پاکیزہ کلمات میں اس حقیقت کو خوب واضح فرما دیے کہ یہ نماز کی طرح تم پر لازم اور ضروری ہے، جیسے نماز ضروری ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ اور باوجود اس بات کے کہ بندہ مال پر حریص ہوتے ہیں تو مال پر حرص کے باوجود اگر وہ مال خرچ کرتے ہیں نا مولا کی رضا کی خاطر، تو پھر ظاہر بات یہ ہے کہ وہ نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، نفس سے مجاہدہ ہے، اس کا نفس کو کچل رہا ہے، اس کی چاہت کے خلاف کرتا ہے، نفس تو اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ
تیرے پاس بہت سارا مال جمع رہنا چاہیے اور اس میں سے تو بالکل نکل کر کے تو اللہ کوئی حصہ نہ دے، لیکن یہ اگر اپنے مولا جل وعلا کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے باعث سے اجر و ثواب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 1970 ہے، اس میں وہ آخر بار اللہ کو بیٹی اس کی دو تفسیریں فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال کی محبت پر مال کی محبت کے باوجود مال ظاہر ہے جب مال سے محبت ہی نہیں ہے، جب ضرورت ہی نہیں سمجھتا، ایسے سمجھیے جیسے جب دنیا سے جا رہا ہوتے ہیں، آخرت جب سر فراش ہو گیا، اب اس سے سوائے قبر بھی اور کچھ نہیں نظر آ رہا، اب اس کی مال سے محبت کمزور ہو گئی، اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے، کچھ اپنی قبر کی فکر ہے، اس وقت اس کا صدقہ خیرات کرنا وہ کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، زیادہ اجر و ثواب کا وہ موجب نہیں بنے۔ اس وقت صدقہ خیرات کرے، اس وقت اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرے، جب خود مال سے محبت بھی کرتے ہیں، مال کی ضرورت بھی سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کو یوں سمجھایا گیا، فرمایا یہ بہترین صدقہ جو ہے وہ صدقہ شقی، جب تندرست ہے نا پھر طرح طرح کے منصوبہ جات ہیں، یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، اس جگہ بھی مال کی ضرورت، اس جگہ اتنے پیسے کی ضرورت، اس کام میں اتنے پیسے کی ضرورت۔ جب صحت مند ہے اور بخیل ہے، بخل بھی ہے طبیعت میں مال کے والے سے، چاہتے ہیں کہ اس کے اپنے پاس رہنا چاہیے، اسے بہت بڑی ضرورتیں ہیں، تو اس وقت اللہ کریم جل وعلا کی رضا کی خاطر خرچ کرے، اور میں یہ ہے اصل صدقہ۔ لیکن جب قبر نظر آ رہی ہے، اب بس اب اس کو پتہ ہے مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں، آج نہیں تو کل نہیں، کل نہیں تو پرسوں نہیں، چل بس میں یہ باقی لوگوں نے بارشوں نے اس کو استعمال کرنا ہے، چلو مسجد میں اتنا دے دو، چلو مدرسہ میں اتنا دے دو، ٹھیک ہے، نیکی اخلاص پر مبنی ہوگی تو وارثوں کو معلوم کرنا اس طرح کی کوئی غلط نیت نہ ہو تو ایک حد تک کر لیں گے تو ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن یہ کس طرح کا جو ثواب کا مستحق نہیں بنے گا کہ جس وقت کسی خود ضرورت تھی، اپنی ضرورتیں سمجھتا تھا، طبیعت میں بخل تھا، طبیعت چاہتی تھی کہ مجھے تو خود حاجات ہیں، مجھے خود ضرورتیں ہیں، میرے اپنے پروگرام ہیں، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ، اس وقت خرچ کرے۔ آج اللہ بھی یہاں دو تفسیر، اللہ کی محبت پر مال دے، صرف اور کوئی تعین نہیں، مولا کی محبت ہے، مولا کریم جل وعلا نے حکم دیے ہے کہ میری رضا کی خاطر خرچ کرو تو خرچ کیے جا رہے ہیں، ایک یہ تفسیر، دوسرا کہ مال کی محبت پر مال خرچ کرے، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، اس وقت اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں اللہ کریم جل وعلا نے اپنے پاک کلام میں اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر بندہ مال خرچ کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی اس مقدس کتاب میں یہ بھی ارشاد فرمایا، مثال دے کر سمجھایا ہے اس مسئلہ کو، یہ بھی سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ایک دانہ زمین میں اس کو جب بو دیتے ہیں، زمیندار کاشت کرتے ہیں، جب فصل بیجنی ہوتی ہے تو بیج ڈالا جاتے ہیں تو وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتے ہیں، جی اس میں یعنی اس میں گندم کا پودا ہی نکلا، جی اور اس میں سے پھر مختلف بالیاں نکلیں، پر جا کے سٹا کیا لیتے ہیں، وہ متعدد سٹے بن گئے اس سے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے سے 700 ہو گیا۔ فرمایا ایسے اللہ کریم جل وعلا کی
راہ میں خرچ کرنے والا اللہ کی رضا کی خاطر جیسے اسے وہ ایک دانہ خرچ کرے گا تو 700 گنا ثواب ملے گا اس کو. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کی بھی حد نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے، مزید اجر و ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. بندے کے اخلاص کو وہ بہتر جانتے ہیں، دل کی کیفیات کو وہ بہتر جانتے ہیں. مولا کو راضی کرنے کی تڑپ اس کے دل کے اندر کتنی ہے، خلوص کتنا ہے اس کے اندر، پھر یہ 700 گنا کی بھی حد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی مزید اللہ کریم جل وعلا عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ ادائیگی زکوٰۃ کی ایک اہم فریضہ ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اس میں کوتاہی ہو اگر نہ ادا کرے، فرض مانے، فرض کوئی نہ مانے تو پھر تو اسلام سے رابطہ ہی نہیں رہے گا، اسلام سے تعلق کٹ گیا، پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے. فرض مانے، فرض ماننے کے باوجود اگر ادا نہیں کرتا تو اللہ کریم جل وعلا کی سخت ناراضگی. کریم مولا کتنا ناراض ہے اس بندے سے، آخرت میں کتنی اس کے لیے رسوائیاں ہوں گی، کتنی ذلتیں ہوں گی. قرآن نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے ایک اجمالی انداز میں، اور احادیث مبارکہ میں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے. قرآن کریم میں یہ سورہ آل عمران ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اس کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ نہیں کرتے، فرمایا وہ لوگ کہ گمان نہ کریں کہ یہ کہ ان کا بخل ان کے لیے بہتر ہے. یہاں بڑی لطیف انداز میں سمجھایا اس حقیقت کو بھی. فرمایا یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے. اس میں اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سیاح ہوں، مجھے مال کمانے کے سلیقے بہت زیادہ آتے ہیں، تو اپنی ثقافت دانائی کی وجہ سے میں نے زیادہ مال جمع کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ذہین ہوں، اس وجہ سے میرے پاس مال زیادہ ہے. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. جو بندہ ایسا سمجھتے ہیں اس سے کئی گنا سیانے شاید ان کی فاقوں سے بسر ہو رہی ہے. یہ تو اس کی مرضی ہے، کریم مولا کی مرضی ہے. جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے، جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے. لیکن یاد رکھو اگر زیادہ عطا کرتے ہیں یہ بھی ایک آزمائش ہے بندہ مومن کے لیے، اور اگر کم دیتے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے مسلمان کے لیے. اگر زیادہ ہیں اس کے ساتھ حقوق مالی یا نہیں، مال کے حقوق بھی ہیں، وہ مالی حقوق بھی پورے کرنے ہوں گے. پھر آزمائش ہے کہ کیا اپنے مولا جل وعلا کے احکامات کی بجا عمل کرتے ہیں یا سستی کاہلی کرتے ہیں. اگر تو فرائض کی ادائیگی کرے گا، جو حقوق مالیہ اس مال سے متعلق ہیں وہ صحیح معنی میں ادا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم کے حضور حصول فرو ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بخیل بن جائے تو پھر بوالِ جان بن جائے گا وہی مال. اور ایسے ہی اگر فقر ہو گئے، اگر زیادہ وسعت مال کی نہیں ہے تو پھر بھی آزمائش ہے. پھر اس طور پر آزمائش ہے کہ کیا شکر گزار بنتے ہیں، جتنا دیا اسی پر شکر کرے، یا کلمات شکوہ شکایت میں زبان پر لاتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا جس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں
فرمایا وہ ان میں سے جو لوگ بخل کریں نا اس کے ساتھ جو اللہ کی عطا ہے ان پر مالی والے سے، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل وہ شر لهم، بلکہ وہ شر ہے بہت برا ہے ان کے لیے۔ ہوگا کیا؟ اس برائی کی نوعیت یہ ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب قیامت کے دن جو انہوں نے بخل کیا نا جس مال کے ساتھ، وہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے۔ ذلت اور رسوائی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ وہ مال اپنی اصلی صورت میں ہو کہ سونے کا توق بنا کر کے، چاندی کا توق بنا کر کے اور باقی قسم کے اعمال اس کی اپنی اصلی حالت میں ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مختلف اس کی صورتیں ہیں، اس میں حدیث پاک میں جو ایک صورت واضح کی گئی ہے، ایک دو حدیث بھی عرض کروں گا، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی بنا وہ نام کی صورت اختیار